بھائی تم کس حکیم کے ماتحت کام کرتے ہو؟ حکیم کہاں بہن، طاعون نے سب کو مار ڈالا ہے۔ وہ شخص جو تمہیں حکم دے رہا تھا کون تھا؟ وہ شوذب ہے، کوفے کا خزانے دار۔ شوذب کوفے کا خزانے دار؟ تم انہیں جانتی ہو؟ سارے کوفی حکومت کے نمک خوار اسے جانتے ہیں۔ تعجب ہے یہ شخص نے مجھے بچپنے کی یادوں میں ڈال دیا۔ تم نے ایسا مسلمان دیکھا ہے جو عیسیٰ کو عیسائیوں سے بہتر جانتا ہے؟ یعنی وہ عیسیٰ کی معرفت کو پہچانتا ہے؟ نہیں سنا تم نے جناب عیسیٰ کے بارے میں اس کے خیالات؟ معجزہ عیسیٰ مسیح، قیامت کے دن مردوں کا دوبارہ زندہ کیے جانا۔ میں نے اس کے بارے میں عجیب باتیں سنی ہیں ماریا۔ وہ مسلمان تو ہے لیکن مسلمانوں کی طرح عورت کی پرواہ نہیں کرتا۔ دیر والوں کے مطابق وہ عیسائی ہے اور تاریخ کے دنیا۔ ماریا اس کے بیوی بچے بھی نہیں ہیں۔ تاریخ دنیا صاحب منصب نہیں ہوتا ہیلن، وہ بھی بیت المال کا مالک، کیونکہ ایسے شخص کے لیے ہر وقت بہکنے کا خوف رہتا ہے۔ سنا ہے کہ وہ علی کے مریدوں میں سے ہے۔ علی؟ ماریا تم کسی کی تلاش میں ہو؟ میں کچھ نہیں جانتی ہیلن، اس کی نگاہوں میں عجیب سی کشش ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ میں نے اسے کہیں دیکھا ہے۔ ماریا استغفار کرو، شیطان کو خود سے دور کرو۔ عقل و عشق کے جنگ کے بارے میں آپ نے کچھ سنا ہے؟ ماریا، قسم خدا کی جو میرا بت تم نے اپنے ذہن میں بنایا ہے ایک وہم ہے۔ آپ کی طرح سوچنے کی بڑی کوشش کی اور بہت چاہا کہ آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دل سے نکال دوں، مگر نہ ہو سکا۔ میرے دل میں ایسا احساس جاگ اٹھا جو تیزی سے دل میں گھر بنا لیا اور اپنی منزل مقصود تک پہنچ رہا تھا۔ اب یہ میرے بس سے باہر ہو چکا، میں بے قابو ہو گئی۔ دیوانگی ہے، یہ خودکشی ہے۔ ذرا عقل سے کام لو ماریا۔ ایک مسلمان سے محبت یعنی دیر کے ساتھ اعلان جنگ، یعنی جنگ ایسے آداب و رسوم کے ساتھ جو سال ہا سال دیر کے ساتھ حکومت کرتے آئے ہیں۔ تمہیں مسلح کر دیں گے، جلا دیں گے تمہیں۔ میری تقدیر میں جو کچھ لکھا ہے خوشی سے اپنا لوں گی۔ تمہاری اس عاشقانہ تقدیر میں بھی مجرم ہوں ماریا۔ ابھی ہوا کچھ نہیں، کلہاڑی میرے ہاتھ میں پکڑا دی۔ نہیں سنا تم نے مجھے کیا کہتی ہیں؟ انہیں لگتا ہے میں ابراہیم خلیل بن کر دیر کے بتوں کو توڑنے آیا ہوں۔ نہیں نہیں ماریا،
مجھے افسوس ہے، آپ کا قصور نہیں۔ سزائے محبت کے وقت چیخ کر بلند آواز سے کہوں گی، ماریا نصرانی اکیلی ہے، اکیلی۔ تو تم عیسائی مسیح کی اداکاری کرنا چاہتی ہو؟ عیسائی مسیح کھیل تماشا نہیں ہے۔ آپ کو ناراض ہونے اور ملامت کرنے کا پورا حق ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ یہ سب صرف میری جان بچانے کے لیے ہے۔ میرے لیے آپ کی پریشانی شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ محبت کے معجزے پر بھروسہ رکھتی ہوں۔ نہیں ہو سکتا۔ خدایا یہ تو کیسا امتحان لے رہا ہے میرا۔ کیوں میں ماریا؟ میں نے آپ میں اپنی حاجتیں پائی ہیں جن کا نام ہے علی۔ علی؟ جی میرے آقا، علی، کون سا علی؟ جنہیں حیدر کہتے ہیں اور بوتراب۔ تم علی کو کیسے جانتی ہو؟ علی نے مجھے باپ سے بہتر پیار دیا۔ اچھا، تم مطمئن ہو ماریا؟ جی میرے سرکار، اس میں کوئی شک نہیں۔ تم ایک عیسائی ہو ماریا؟ تمہارے مولا عیسیٰ ہیں نہ کہ علی۔ یہ عقیدہ تمہارے جرم کو سنگین بنا دے گا۔ دیر میں عیسائیت کی تعلیمات سے آشنا ہوئی۔ علی نے مجھے عیسیٰ کی معرفت دلائی۔ علی ہی تھے جنہوں نے عیسیٰ کو پہچانوایا۔ یہ تم کیا کہتی ہو؟ میں تو چکرا گیا بالکل۔ میرا تو سر چکرا رہا ہے۔ بتاؤ ماریا، میں یہ جاننے کا مشتاق ہوں کہ تم علی کو کیسے پہچانتی ہو؟ علی میرے بچپن کی یادوں میں بسے ہیں، وہ یادیں جس میں ایک یتیم نصرانی بچی علی کے دیدار کی امید میں انتظار کی گھڑیاں گن رہی تھی۔ 5 یا 6 سال کی تھی۔ وہ ایام تھے کہ نہ ایک لقمہ کھانے کو روٹی تھی، نہ پہننے کو کوئی کپڑا۔ میری ماں کافر ہو گئی تھی۔ فقر و مفلسی کے دیوں نے میری 3 سالہ بہن کو نگل لیا۔ عالم بھی میری طرح بھوکی تھی۔ اگر مجھے بھی کھانا نہیں ملا تو مر جاؤں گی۔ اس وقت تم کیا کرو گی ماں؟ ٹھہر جاؤ، مجھے نہیں چاہیے کھانا ماں۔ بھوکی ہے نا، لے کھا، میرا گوشت کھا، لے۔ میں نہیں کھاؤں گی، کھانے کی چیز نہیں ہے۔ تو پھر بیٹھ جا، تیری باپ کی خبر پہ جا کے تیرے لیے روٹی کا ٹکڑا لاتی ہوں، تو یہیں بیٹھ جا۔ میں بھی ساتھ لے جا، میں بھی آؤں گی۔ کیوں؟ بیٹی وہ اچھی جگہ نہیں ہے، وہاں برے لوگ رہتے ہیں۔ نہیں جاؤ، وہ لوگ آپ کو مار ڈالیں گے۔ اچھا مجھے کھانا نہیں چاہیے ماں۔ میں تیرا کھانا کہاں سے لاؤں میری بیٹی؟ عیسیٰ نے آج کے کھانے کا وعدہ کیا ہے۔ عیسیٰ وہ مر گئے بیٹی۔ نہیں، وہ نہیں مرے، وہ آسمان پر ہے۔ آپ نے خود ان کی کہانی سنائے۔ بیٹی وہ ہمیں چھوڑ گئے۔ اگر عیسیٰ کوفے میں ہوتے ہم اتنا مجبور نہیں ہوتے۔ نہیں جاؤ۔ اس دن شیطان میری ماں کے ایمان و روح پر حملہ آور ہوا تھا، اور قریب تھا کہ میری ماں اپنے ایمان کو چبا کر برباد کر دے۔ میرے آنسوؤں نے اسے نجات کا سہارا دیا۔ رات بغیر کھائے بھوک کے عالم میں بسر کی۔ اس رات جو ماں نے قصہ سنایا وہ عیسیٰ مسیح کے نان اور مچھلی کا معجزہ تھا۔ خدا،
سے ناراض ہوں قیامت تک. کوئی فقیر ہوگا, دروازہ مت کھولو. اس سے بات نہ کرو ماں. یا عیسیٰ مسیح. چونکہ میں ان سے ناراض تھی اس لیے پہلی رات انہوں نے خود کو نہ پہچانوایا. دوسری رات جب سمجھوتا اور صلح کر چکی اور مجھے منا چکے تب انہوں نے اپنا چہرہ مبارک دکھایا. ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھی اور التجا کر رہے تھے کہ ماریا, ایلیا کو آنے میں کچھ دیر ہو گئی, معاف کرنا. انہوں نے میرا بوسہ لیا اور اپنے کندھوں پر بٹھایا اور روٹیاں پکوانے میں میری ماں کی مدد کی اور اپنا نام ایلیا بتایا. میرے مہربان بابا ایلیا ہر شب مجھ سے ملنے آیا کرتے تھے. میں باپ کے بچھڑنے کے غم کو بھلا چکی تھی. وہ مجھے بہلا کر شفقت اور مہربانی سے واقعات اور کہانیاں سناتے. اس کے بعد سے ہر رات میں چشم انتظار لیے چوکٹ پر پلکیں بچھائے قدم جمائے منتظر کھڑی رہتی کہ یتیموں کے باپ ایلیا آ رہے ہوں گے اور ابھی کھیل کود اور واقعات اور کہانیوں سے مجھے بہلائیں گے. آؤ میری بیٹی, باہر آ جاؤ. بابا ایلیا آج رات نہیں آئیں گے. انہوں نے مجھ سے وعدہ خلافی کیوں کی؟ میں ان کی بیٹی نہیں ہوں. بیٹی انہوں نے وعدہ خلافی نہیں کی. بابا ایلیا 2 راتوں سے میرے پاس نہیں آئے اور میں ان کے کان پکڑوں گی. ماما وہ آج رات کیوں نہیں آئیں گے؟ بیٹی وہ مریض ہو گئے, اب نہیں آئیں گے. ہائے, میرا دل ان کے لیے تڑپ رہا ہے. ماں, ان کو کیا ہو گیا ہے؟ بیٹی ان کے سر کو پھاڑ دیا ہے. سر خون ہو گیا. پٹی باندھیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا. بیٹی ان کے لیے دوا لے جاؤ. کیا لے جاؤ؟ دودھ لے جاؤ میری بیٹی. بیٹی دعا کرو بابا ایلیا بچ جائے. خداوند تیرے بے گناہ دل سے زیادہ نزدیک ہے بیٹی. خداوند بابا ایلیا کو ہر درد و تکلیف سے محفوظ رکھ. خداوند بابا ایلیا کو ہر درد و تکلیف سے محفوظ رکھ.
کی ضربت کی رات تک ہمیں پتہ نہیں تھا کہ بابا ایلیا ہی علی ہے. جہاں تک میں جانتا ہوں علی کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. کیوں انہوں نے تمہارے لیے اپنا تعارف ایلیا کے نام سے کرایا؟ عیسائیوں کے لیے ایلیا مقدس نام ہے. جب انجیل کا مطالعہ کیا تو پتہ چلا کہ ایلیا وہی نجات دہندہ موعود ہے کہ جس کی بشارت جناب عیسیٰ نے دی ہے. مولا علی کی شہادت کے بعد میری ماں دیکھ کر گئی. کوفے کے دیر سینٹ ماریا کو جب معلوم ہوا کہ ہم لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ طور پر علی بے سرپرست گھرانوں کی مدد کرتے تھے تو ان کی غیرت و خودداری جوش میں آ گئی اور میری کفالت کو قبول کیا. میں کراہتاً دیر نشین ہونے پر مجبور ہوئی. خواہر صوفیہ کی تعلیمات کے زیر سایہ راہی تاریک دنیا ہو گئے، یہاں تک کہ تعاون زدہ کوفے میں نتیجے آخر یعنی عشق کے دروازے تک پہنچی. ماریا، تمہارے عشق کی وادیوں میں تو میری حیثیت ایک مچھر کی بھی نہیں، ججائے کہ ایک آدمی. وہ معجزہ کہ جو تم نے ایلیا کا دیکھا ہے، ان معجزات کے مقابل جو میں نے علی سے دیکھے ہیں، سمندر کے مقابل ایک قطرہ ہے. لیکن ہوا کیا؟ ماریا نصرانی ہو جاتی ہے علی کی مرید، اور ایک مسلمان شوذب اس کے دشمنوں کا نمکخوار معاویہ و یزید کے ساتھ بیٹھ کر لقمے توڑتا ہے، ان کا نمک کھاتا ہے، پھر بن جاتا ہے ان کا خزانہ دار. یہ عشق ہے، عشق ہے. یعنی کیا؟ یہ عشق ہے جو ہر ناممکن کو ممکن بناتا ہے. حکیمانہ جواب نہ دو. کچھ سنا ہے میرے بارے میں؟ کیا سنا ہے؟ بہت کچھ سنا ہے. آپ کیا سننا چاہیں گے؟ میں کیوں علی سے جدا ہوا؟ کیوں معاویہ سے جا ملا؟ آپ ظاہراً معاویہ کی خدمت گزار ہیں، قلباً مرید علی. تو مطلب یہ کہ منافق ہوں؟ آپ منافق نہیں ہیں، آپ مامور ہیں. مامور؟ کس کا مامور؟ محبت کے مامور. کھل کر کیوں نہیں بتاتی ماریا؟ کیسی محبت؟ آخر یہ کون سی محبت ہے جس نے مجھے ظلم کے لباس میں عدالت کی خدمت پر مجبور کیا ہے؟ فادر، آپ دیکھ رہے ہیں اے مریم مقدس، اے پاک دامن بی بی، اے رنجور اور غمزدہ ماں، آپ خود ہماری مدد کو پہنچے اور ہمیں ارواح خبیثہ سے نجات دیں. فادر، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سینٹ ماریا کی عبادت گاہ کو ہوا و ہوس کی چراگاہ بنا لیا ہے. کیوں بلا وجہ ہنگامہ کرتی ہیں سسٹر؟ آپ کا تقوی و طہارت تو مشہور ہے، اللہ سے نہیں ڈرتی جو تہمت لگاتی ہیں. کیسی تہمت؟ ڈھیٹ کہیں کے. اچھا ہوا کہ خود فادر نے اپنی مبارک آنکھوں سے دیکھ لیا. کب سے تم دونوں شیطان صفت اس مقدس پاکیزہ گھر میں پاک دامن و مقدس بی بی کے سامنے دل لگی کر رہے تھے؟ ہاں، تمہیں خبردار نہیں کیا تھا کہ عبادت گاہ کے قوانین کو نہ توڑنا؟ ہاں، آپ نے مجھے دیر کے قوانین توڑنے پر مجبور کیا ہے. اے مقدس فادر، آپ ہی فیصلہ کیجئے. آپ کے بال سفید اور ہاتھ لرزاں ہیں. مجھے اطمینان ہے کہ آپ خدا کو فراموش نہیں کریں گے. 7 مہینے سے مسلسل اس دیر اور خواہر ماریا کی طرف سے مجھے عاشقانہ خط مل رہے ہیں. میں جو کہ ایک مسلمان ہوں اور خلیفہ کا امین
کیا مجھے حق نہیں ہے کہ ان عاشقانہ خطوں کا راز جانوں؟ میں نے خواہر ماریا سے ملنے کی غرض سے سسٹر صوفیہ سے درخواست کی، لیکن انہوں نے اپنی بدسلوکی اور بد اخلاقی کے ساتھ مجھے شیطان کہا اور زبردستی دیر سے نکل جانے کو کہا۔ اگر اسی طرح سے جبر اور زبردستی تمہیں خدا کا قانون توڑنے پر مجبور کرے تو نہ خدا کا کوئی احترام رہ جائے گا اور نہ اس کے دین کا۔ تمہاری مثال ایک ایسے مسلمان کی ہے جو چوری کرنے پر مجبور کیا گیا۔ کیا تمہارے قوانین کے مطابق ایسے شخص کے ہاتھ کاٹے نہیں جائیں گے؟ تم نے دین خدا کو ہوس کا اڈا بنا رکھا ہے اور اس مقام مقدس کو بھی گناہ سے ناپاک کر دیا ہے۔ فادر، اس خدا کی قسم جو مالک حیات و ممات ہے، یہ مرد کسی خطا کا مرتکب نہیں۔ اس گناہ کی ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی ہے۔ وہ میرے لکھے ہوئے مسلسل خطوط تھے جو انہیں سینٹ ماریا کی دیر پر آنے کو مجبور کیا۔ کافی ہے، تمہارے جرم کی سزا محاکمے کے بغیر ہوگی۔ سینٹ ماریا کے دیر پہ لگایا ہوا یہ داغ ماریا ہی کے خون سے پاک ہوگا، لیکن اس مسلمان کا فیصلہ قاضی شرح جو کوفہ کا مفتی عالم ہے اس کے سپرد کروں گا۔ اسے گرفتار کر لو۔ کیوں میرے لیے اتنا کھانا لا رہی ہیں؟ کیا کباب بنانے کے لیے مجھے موٹا تازہ کرنے کا ارادہ ہے؟ یہ سسٹر صوفیہ کا حکم ہے، آپ ہمارے مہمان ہیں۔ عجب حماقت کر دی میں نے۔ آخر میری بہن اس وقت مسلمین کے بیت المال کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ بھی ایسے حالات میں کہ جب حسین اور یزید کے بیچ میں ٹھنی ہوئی ہے۔ آخر مجھے نہیں معلوم میں نے تمہاری سسٹر صوفیہ کا ایسا کیا کھا لیا ہے جو انہوں نے میرے لیے یہ تماشا کھڑا کیا ہے۔ آخر رسول کی قسم، خدا کی قسم، مجھے زندان میں ڈالنا دیر کے حق میں اچھا نہیں ہے۔ آج نہیں تو کل یہ خبر امیر کوفہ تک پہنچے گی، پھر دیر اور دیریوں کا حساب کتاب کرام الکاتبین کے ساتھ ہوگا۔ یہ باتیں آپ فادر سے کریں، مجھ سے نہیں۔ میں کیا مجھے کر سکتی؟ بولنے کہاں دیا؟ تمہاری مثال ایک ایسے مسلمان کی ہے جو چوری کرنے پر مجبور کیا گیا ہے۔ جس بوڑھے کے پیر قبر میں لٹکے ہوں اس سے حق کشی بعید ہے۔ رکو سسٹر، ماریا کی کیا خبر ہے؟ اس سے آپ پر کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ سے کیا چھپانا؟ آہستہ آہستہ ان کے اور ان کے عقائد کی طرف مائل ہو رہا ہوں۔ پھر تو اپنے مذہب کی سنت کے مطابق اس پر فاتحہ پڑھیں۔ کیا واقعی ان کو مارنا چاہتے ہیں؟ نہیں، اس کا کباب بنائیں گے۔ تم ماریا کو چاہتی ہو؟ میں اور ماریا ساتھ ساتھ بڑے ہوئے ہیں۔ تمہارا دل چاہتا ہے کہ ماریا بچ جائے؟ صرف عیسیٰ مسیح اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ یقیناً ایسا ہی ہے، البتہ ممکن ہے جناب عیسیٰ نے مجھے اور تمہیں اس بات پر مامور کیا ہو۔ دیکھو سسٹر، اس انگوٹھی کے ساتھ امیر کوفہ کے پاس سے آؤ۔ جیسے ہی اس نشانی کو دکھاؤ گی فوراً تمہیں امیر کے پاس پہنچا دیں گے۔ جا کر پوری بات امیر کو بتاؤ۔ امیر کو جیسے ہی معلوم ہوگا وہ فوراً سینٹ ماریا کے دیر پر لشکر کشی کر دیں گے۔ بس یہ کہ جلدی کرو
ورنہ ممکن ہے کہ ماریا کو کبھی نہ دیکھ پاؤ. مجھے معلوم تھا کہ تم ماریا کے ساتھ ملی ہوئی ہو ہیلن. لاؤ انگوٹھی مجھے دے دو. نہیں ہیلن، یہ انگوٹھی یعنی کوفے کا بیت المال، یعنی خزانے کی چابی. یہ غیروں کے ہاتھ میں نہیں جانی چاہیے. ہیلن، بدقسمتی سے ماریا کی طرح تمہارا کوئی دیوانہ عاشق نہیں ہے جو تمہاری جان بچا سکے. لاؤ انگوٹھی مجھے دے دو. دے دو مجھے انگوٹھی. اب جاؤ اور اس کام کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ. نکل جاؤ. جی جی سسٹر. خوب حکومت کرتی ہو. آپ حسادت نہ کریں جناب خزانہ دار. آپ کی حکومت کا دائرہ بھی کچھ کم نہیں، وہ بھی اچھا چربدار ہے. یہ انگوٹھی قاضی شرح کا منہ بند کر دے گی. مجھے معاف کر دو. نہیں نہیں نہیں، مجھے معاف کر دو. لو بسم اللہ. صحیح اور سالم، بالکل ہاتھ نہ لگی. تمام دفاتر کی تعداد میں بھی ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہے. خدا بچائے ان حاسد لوگوں سے. شوزب نے اگر خیانت ہی کرنا تھا تو یہ سارا خزانہ ساتھ لے جاتا. اس میں شک نہیں ہے کہ شوزب کو اغوا کیا گیا ہو، یا لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ خزانہ دار خزانے کی دیکھ بھال میں اس طرح چپکا ہوا ہے کہ لوگوں کی رسائی سونے کے سکوں تک نہیں ہو رہی ہے، تو وہ خزانے دار کو لے گئے. شوزب نے اپنی ہی غلطی سے نقصان اٹھایا ہے. میں نے کئی بار سمجھایا کہ شوزب تم اکیلے نہ جایا کرو، نگہبان کو ساتھ رکھا کرو، مگر نہیں سمجھا. چاہتا تھا کہ علی کا شیوا اختیار کرے، اکیلا جائے اور اکیلا آئے، سادی غذا کھائے اور معمولی زندگی بسر کرے. میں سمجھ نہ سکا کہ بعض لوگ حکومت کے معاملات کو رسالت سے کیوں ملا دیتے ہیں. بہرحال اس سازش کا پتہ لگانا ہوگا. آپ کس پہ شک کرتے ہیں امیر؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن میرے خیال میں خوارج ہیں جنہوں نے موقع کا فائدہ اٹھایا ہے، سوء استفادہ کیا ہے اور انہیں اچھا شکار مل گیا. ٹھیک سے حساب لگایا کہ شوزب کی آزادی کے لیے بیت المال کا دروازہ کھول دیا جائے گا.
बेचारा शोजब, दुनिया से इस कदर लापरवाह भी नहीं था। लगता है कि जाहिरन किसी नसरानी से दिल लगा बैठा था। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। मुझे क्यों मार रहे हो? मुझे क्यों मार रहे हो? मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। ये कैसा शोर मचा दिया है? अमीर, जब से आपका खजानची गुम हुआ है, आपके दरबार के करीब कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और मैं नहीं बता सकता मैं किस किस मुश्किल से निकलकर यहां तक पहुंचा हूं। अमीर, मैं जानता हूं शोजब कहां है। उनको सेंट मारिया के दैर में कैद कर रखा है। वो उनको दैर के कानून की खिलाफ वर्जी के जुर्म में जला देना चाहते हैं। अस्तगफुरुल्लाह, ये तुम क्या बक रहे हो? अमीर, मैं बक नहीं रहा हूं, आप मुझ पर यकीन रखें। मैंने खुद देखा है और इन्हीं आंखों से देखा है। अमीर, मारिया नसरानी का खत मैंने ही शोजब तक पहुंचाया था। खत? हाँ अमीर, खुतूत। मारिया नसरानी पिछले 7 महीनों से शोजब को खत लिख रही थी, लेकिन शोजब ने एक भी खत का जवाब नहीं दिया और उल्टा मुझ पर ही गुस्सा किया करता था। जब मैंने आखिरी खत पहुंचाया तो मुझको कोड़े मारने की धमकी दी। अच्छा, तो ये हिकमत थी आशिकाना खुतूत की। अब यही बाकी रह गया था कि कूफे का सेंट मारिया का दैर हम पे तलवार उठाए। ये दैर वाले इस तरह हमारे काबू में नहीं आएंगे। अगर कलीसा होता तो फिर भी उनसे निपटा जा सकता था। बाज़ी औकात इस बात पे कि मैं अमीर कूफा हूं मेरा दिल कुड़ता है। यहां हुकूमत करने के लिए हजारों ज़बानें आनी चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे इब्न हरीस? सेंट मारिया के दैर को इस तरह उलट देना चाहिए कि आइंदा ये लोग हमारी हुकूमत के कारिंदों की तौहीन करने की जुर्रत न कर सकें। मेरा ईमान कमजोर है। इस लड़की का तो सरासर वजूद ईमान है। तो आखिर क्यों उसकी मदद नहीं करते एलिया? फादर, बेहतर है कि काम को जल्दी तमाम किया जाए। अगर सिपाह पहुंच गई तो काम खराब हो जाएगा। घबराओ नहीं, खुदावंदे आलम कादिर मुतलक है। कोई भी ताकत हुदूद इलाही के नाफिज होने में रुकावट नहीं बन सकती।
कहाँ है? घेर लो इन्हें।